بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے صحابہ کرام کے درمیان آپسی بھائی چارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ مکہ مکرمہ سے جتنے احباب مدینہ منورہ ہجرت کر کر چلے جاتے ہیں ان تمام کو انصار صحابہ کرام اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی جائیداد میں ان کو وارث بناتے ہیں، ہر قسم کی سہولت انہیں فراہم کرتے ہیں۔ تو انصار اسی لیے جو ہے ان لوگوں کا نام پڑا۔ انصار کے معنی ہوتے ہیں مددگار، انصار کے معنی مددگار۔ مہاجرین کو جس طرح کی بھی مدد درپیش تھی ہر قسم کی مدد ان لوگوں نے مہیا کی، اور الحمدللہ انصار کی فضیلت میں بہت ساری آیات بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی۔ ان کے بعد جو ہے آج جو درس ہمیں دیکھنا ہے اصحاب صفہ، اہل صفہ۔ بعض لوگ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے ان میں کچھ بہت زیادہ غریب اور نادار قسم کے صحابہ کرام تھے، اور یہ ایسے وقت میں آئے ہیں جب کہ مدینہ میں انصاریوں میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی مہاجر ٹھہرا ہوا تھا، ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنا بھائی بنائے ہوئے تھا، اپنی پراپرٹی تقسیم کیے ہوئے تھا۔ ایسے وقت میں کچھ غریب اور نادار صحابہ کرام آئے تھے، تو ایسے اس وقت جو ہے اب ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان صحابہ کرام کے پاس کچھ ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سکن نہیں تھا جہاں پر یہ رہ سکیں۔ تو ایسے صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر صفہ نامی ایک جگہ مختص کی۔ صفہ کے معنی ہوتے ہیں سایہ، صفہ کے معنی عربی میں چھت کے ہوتے ہیں، سایہ کے ہوتے ہیں، شیڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک جگہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ایک دیوار کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے، ایک حدیث میں 16 مہینے اور ایک حدیث میں 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اسی سمت جو ہے اصحاب صفہ بعد میں قائم کیا گیا۔ 17 مہینوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ بن جائے، تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر دیا اور کعبۃ اللہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ بنا دیا۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو جس سمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے اس کے اپوزٹ سمت آپ آگے آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آگے بڑھ گئے، اور وہ جو قبلے کی دیوار تھی وہ ایسے ہی برقرار رہ گئی، وہ ایسے ہی باقی رہ گئے۔ تو اس دیوار کے بعد سے اگلا حصہ چبوترے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اصحاب صفہ کے لیے اگلا حصہ چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے رخ کر کر کچھ اور آگے بڑھے، اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرنی شروع کر دی۔ پھر آگے کا جو حصہ تھا وہ چبوترے کے لیے مختص کیا گیا، اور یہ بھی ایک ایسی جگہ تھی جس کا کوئی سایہ نہیں تھا، اوپر جو ہے کوئی دیواریں نہیں تھی، بس اوپر چھپر تھا اور سائڈ میں ایک جانب دیوار تھی، بقیہ 2 سمت جو ہے یہ کھلا ہوا تھا۔ تو ایسی جگہ میں اصحاب صفہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہرایا۔ یہ جو ہے ان لوگوں کی تعداد بعض روایتوں میں آتا ہے 70 تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے 80 صحابہ کرام تھے، اور بعض روایتوں میں جیسے کہ امام سمہودی رحمہ اللہ کہتے ہیں 100 سے زائد تھے۔ ایسے لوگ جو صفہ میں رہا کرتے تھے، 100 سے زائد افراد تھے۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت سے یہ ایک چبوترا ان کے لیے قائم کیا گیا۔ بڑی اچھی کشادہ جگہ تھی، بڑی
کشادہ جگہ تھی جس میں 100 سے زیادہ صحابہ کرام بیک وقت رہ سکتے تھے، بلکہ بعض صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ولیمہ وہیں پر کیا تھا، صفہ ہی کے مقام پر آپ نے ایک اپنا ولیمہ، نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کیا جس میں کم از کم 300 افراد شریک تھے، 300 افراد شریک تھے اس ولیمے کے اندر. تو وہ صفہ نامی جگہ پر کیا گیا تھا جہاں پر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام رہتے تھے. یہاں پر 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک تو غریب، بلکہ 3 قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک غریب اور مسکین صحابہ کرام جن لوگوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایسے صحابہ کرام یہاں پر رہا کرتے تھے. اور دوسرے وفود، وفد جو آتے تھے، ڈیلیگیشنز جو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، دعوت کو سننے کے لیے، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو وفود آیا کرتے تھے، ان وفود کے رہنے کے لیے بھی یہ گیسٹ ہاؤس تھا، یہ ایک مہمان خانہ تھا جہاں پر وفود رکا کرتے تھے. تو یہ کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی ہفتہ، حسب سہولت اور حسب ضرورت جو ہے یہ لوگ رہا کرتے تھے. 2 قسم کے لوگ. تیسری قسم کے بعض خود انصاری صحابہ، انصار صحابہ کرام جو اپنے جگہ پر مالدار تھے، ان کے پاس گھر تھے، باوجود اس کے وہ محض ان مہاجرین کی محبت میں اور ان کی سادگی کو دیکھ کر دنیا کو سے بیزاری یا پھر جو ایک عام زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اصحاب صفہ میں رہنے کو، صفہ نامی مقام پر رہنے کو انہوں نے ترجیح دی. تو اس قسم کے بھی صحابہ کرام تھے جن میں کعب بن مالک انصاری صحابی مدینہ کے تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، باوجود وہ ان غریب صحابہ کرام کے ساتھ رہا کرتے تھے. اسی طرح حنظلہ ابن عامر رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں، اور غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا وفات کے بعد. اسی طرح حارث بن نعمان الانصاری رضی اللہ عنہ. اس طرح کچھ اور صحابہ کرام تھے جو اپنا گھر چھوڑ کر محض ان لوگوں کی محبت میں اور ان کی سادہ زندگی کو دیکھتے ہوئے اصحاب صفہ کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے. تو یہ اصحاب صفہ تھے. ان کی تعداد جیسا کہ بتایا گیا، بعض علماء نے 70، بعض لوگوں نے 80 اور بعض لوگوں نے 100 سے زائد بتایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے جیسا کہ جب باہر سے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی تعداد بڑھ جاتی، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جب یہ لوگ نکل جاتے ہیں تو ان اصحاب صفہ کی تعداد کم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی ہے تو وہ نکل جاتا تو وہ تعداد کم ہو جاتی. اس طرح جو ہے بعض روایتوں میں 70، 80 اور 100 اور بعض روایتوں میں 116 صحابہ کرام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اس صفہ میں رہا کرتے تھے. اس میں سب سے پہلے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے جس میں اصحاب صفہ کی پوری تاریخ، ان کی تعداد، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، جس کا نام ہے تاریخ اہل صفہ. تاریخ اہل صفہ بہت پرانی کتاب ہے، سن 412 ہجری میں لکھی گئی، تقریباً 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو یہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ان کے اقوا، ان کے شان میں جو آیتیں نازل کی اللہ رب العالمین نے، ان کے عادات، اخلاق، ان کے صفات، ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. چند مشہور صحابہ کرام جو اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور ہے، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، واصلہ بن اسقع، کعب بن مالک انصاری جو کہ مدینہ ہی کے تھے، قیس بن تحفہ الغفاری رضی اللہ عنہ، سعید بن عامر، سلمان الفارسی مشہور صحابی جو کہ ملک فارس سے آئے ہوئے تھے، حنظلہ بن عامر الانصاری غسیل الملائکہ. اسی طرح حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہیں جن سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں اللہ کے. اور جعیل بن سراقہ، جاریہ بن جمیل، خریم، خنیس، اس طرح تقریباً صاحب کتاب نے 50 سے زائد نام ذکر کیے ہیں، 50 سے زائد صحابہ کرام کا نام ذکر کیے ہیں، جن میں بڑے مشہور قراء بھی موجود ہیں. صہیب بن سنان رومی جو داعی تھے، سالم مولا حذیفہ بڑے اچھے قاری تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا قرآن کسی کو سیکھنا تو ان کے پاس سیکھے. اور اسی طرح ثعبان مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت
اور کئی تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ اکرام کا نام صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ صرف چند نام ذکر کیے. تو یہ لوگ جو رہتے تھے صفا کے اندر، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ دن رات صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. اکثر و بیشتر جو ہے ان لوگوں کا یہی کام تھا. ان کے علاوہ بہت کم ایسا ہوتا کہ یہ کوئی زراعت کا کام کرتے یا تجارت کرتے، صنعت کرتے، نہیں، بلکہ اللہ نے خود ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے مختص کر رکھا تھا. اور ان لوگوں کی جو کفالت ہوتی تھی، مدینہ سے ہر گھر سے کچھ نہ کچھ کھانا آتا جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. تو یہاں پر جو ان لوگوں کے مہام تھے، مہم یا جو ان لوگوں کا کام تھا، سب سے پہلی چیز یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. یقرؤون القرآن ویتدارسون آیاتہ، قرآن پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا. قرآن خود پڑھتے تھے اور دوسروں کو پڑھاتے تھے. جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگوں کو عربی لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے، عربی لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں سنتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں. حذیفہ ابن یمان حدیثیں سنتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں. تو ان لوگوں کا کام قرآن کو پڑھنا پڑھانا، حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا اور عربی سیکھنا اور سکھانا، یہ ان لوگوں کا کام تھا، بنیادی کام. حذیفہ ابن یمان حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے تو مشہور ہے، حدیث صحابہ میں، جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں ان لوگوں کو ان کو یاد تھی. سب سے زیادہ عقیدے میں، حلال حرام میں، معاملات میں، ہر باب میں ان سے حدیثیں مروی ہیں. اور حذیفہ ابن یمان سب سے مشہور صحابی ہیں. ان سے فتنوں کے متعلق، قیامت کے تعلق سے، قیامت کے حوال ہیں، فتنے ہیں، جنگ ہیں، اور جتنے ملاحم ہیں، جتنے جنگ قیامت کے قریب ہوں گے یا فتنے رونما ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، ان تمام حدیثوں کو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. وہ اس میں مشہور تھے، اسپیشلسٹ تھے اس کے. بلکہ وہ خود کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان اقع فیہ. کہتے ہیں لوگ نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں نبی سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس لیے میں فتنوں کے تعلق سے، جنگوں کے تعلق سے سوالات کیا کرتا تھا. یہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی کو جہاں پر خیر کا علم ہونا چاہیے، شر کا بھی علم اس کو ہونا چاہیے کہ کہیں غلطی سے اس کے اندر واقع نہ ہو جائے. آدمی کو جب جیسے توحید کا علم ضروری ہے، شرک کا علم بھی ضروری ہونا چاہیے. شرک کے مظاہر کیا ہیں، شرک کی شکلیں کیا ہیں، شرک کیا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے. سنت کا علم ضروری ہے تو بدعت کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز بدعت ہے. تو یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، تو بنیادی ان لوگوں کا یہ کام تھا. لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً بڑے اہم کارنامے بھی یہ دیا کرتے تھے. کہیں پر دعوت و تبلیغ کے لیے جانا ہوتا نکل جاتے، کہیں پر جہاد کے لیے نکلنا ہوتا نکل جاتے، کہیں پر کسی یہاں کے یہاں صلح اور مصالحت کے لیے جانا ہوتا نکل جاتے. تو یہ کام بھی، جیسے کچھ صحابہ اکرام بدر میں شہید ہو گئے جو کہ اصحاب صفا میں سے تھے. صفوان بن بیضہ، خریب بن فاتق الاسدی، خبیب بن یساف، سالم بن عمیر، حارث بن نعمان، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بدر کے اندر شرکت کی اور وہاں پر شہید ہوئے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اکرام نے شرکت کی تھی بدر میں. اور کچھ لوگ ہیں جو احد میں شہید ہوئے، جیسے حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ. کچھ لوگ ہیں جو حدیبیہ کے اندر حاضر ہوئے تھے. حدیبیہ کا صلح جب ہوئی اس میں کچھ صحابہ اکرام تھے، جیسے جرحت بن خویلد ہیں، ابو سریحہ الغفاری ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو خیبر کی جنگ کے اندر شریک تھے، جیسے سخت بن عمر ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں تبوک میں شریک ہوئے تھے، عبداللہ ذو البجادین ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو بعد میں یمامہ میں شریک ہوئے تھے، جیسے سالم مولا ابو حذیفہ جو اچھے قاری تھے. اسی طرح زید بن خطاب اور کچھ بہت اس طرح کے لوگ تھے جن لوگوں کا کام بنیادی طور پر علم سیکھنا اور سکھانا تھا. اور جب ضرورت پیش آتی تو میدان جنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں، میدان دعوت کے لیے بھی وہ تشریف لے جاتے. تو الغرض ہاکذا کانوا رہبانا فی اللیل فرسانا فی النہار، یہ رات کی عبادت گزارتے ہیں، دن کے شہ سوار تھے یہ تمام صحابہ اکرام. تو ان لوگوں کی جو زندگی تھی بڑی سادہ زندگی تھی.
بڑی فقر و فاقہ کی زندگی ان لوگوں کی تھی. ان کا لباس، ان کا رہن سہن جو ہے بڑی تنگی کے ساتھ یہ لوگ جو ہے زندگی بسر کیا کرتے. جیسے کہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سردی اور گرمی سے بچ سکیں. بالکل مختصر کپڑوں کے ساتھ جو ہے یہ زندگی گزارا کرتے. اور نہ ہی ان کے پاس اتنی چادریں تھے کہ وہ مکمل اپنے سر سے پیر تک اوڑھ کر سو سکیں. اتنی چادریں بھی جو ہے ان لوگوں کے پاس نہیں تھیں. کچھ چھوٹے موٹے کپڑے تھے وہی زیب تن کرتے، اسی کی ازار بنا لیتے، وہی تہبند باندھتے اور انہی کپڑوں کے ذریعے جو ہے بسا اوقات جو ہے اوڑھ کر وہ سو لیا کرتے. اور ان کی ازاریں بھی جو ہوتی ہیں نصف پنڈلیوں تک ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی ازاریں جو ہے قریب قریب گھٹنوں کی ہوتی. اس قدر جو ہے ان لوگوں کی لباس کا حال تھا. ان لوگوں کا کھانے کا معاملہ بھی جو ہے بڑا عجیب تھا. بڑی تنگی کی زندگی یہ بسر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے دو صحابہ میں ایک مد کھجور دیا کرتے جس پر یہ لوگ دن بھر گزر بسر کیا کرتے. دن بھر جو ہے گزر بسر کیا کرتے. یعنی 300 ملی میٹر جو ہے واٹر ہوتا ہے، 300 ملی میٹر واٹر، اتنا ہی جو ہے کھجور کی مقدار جو ہوتی ہے اس میں 2 لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں جس میں ان کا 3 وقت کا کھانا ہو جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے صرف یہ اکثر و بیشتر کھجور پر زندگی بسر کرتے ہیں. بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے نے کہا انہ احرق بطونہم، اس سے صرف کھجور کھا کر جو ہے پیٹ میں کبھی کبھی جلن بھی محسوس ہونے لگتی. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور پھر کچھ صحابہ کرام جو ہے وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو گھروں میں دعوت دیتے. انصاری صحابہ کرام گھروں میں دعوت دیتے ہیں اور کچھ جو ہے گھروں میں پکا کر توشے ان لوگوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. مختلف گھروں سے ہر شخص کے لیے، تمام کے تمام 70 افراد 80 افراد کے لیے ہر ایک گھر سے ایک آدمی کا کھانا جو ہے مہیا ہوتا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وقتاً فوقتاً کبھی جو ہے گوشت، کبھی خیس یعنی گھی، پنیر اور کھجور کا بنایا ہوا سالن ان کو میسر ہوتا. اور کبھی جو ہے گیہوں کے آٹے سے بنایا ہوا سالن اور روٹی انہیں میسر آتا. اس طرح جو ہے وقتاً فوقتاً کچھ کھانے ان کے تبدیل ہو جاتے ہیں. ورنہ بنیادی جو ان کا کھانا تھا دودھ اور تمر، کھجور تھا. دودھ اور کھجور جو ہے اصحاب صفہ کا کھانا تھا جس پر ان لوگوں کا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا. آپ علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. جب بھی مدینہ کے اندر کہیں سے کچھ مال آتا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے ان لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. اور اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابہ کرام کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشورے سے اور بعض دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے. یہ قرارداد پاس کی گئی کہ جس کسی کے فصل کی کٹوتی ہوگی، جس انسان کی بھی فصل کی کٹوتی ہوگی، ان میں سے ہر آدمی ایک اصحاب صفہ کے شخص کو ایک کھجور کا خوشہ دے گا. مکمل درخت کی ٹہنی جو ہے کھجوروں کے ساتھ وہ فراہم کرے گا. یہ جو اس طرح کی بات ہوئی ہے مدینہ میں جتنے انصار صحابہ تھے اکثر و بیشتر سب کے پاس جو ہے کھجوروں کی کھوتی ہوا کرتی تھی. تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد کھجور کے خوشے لاتے ہیں اور مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان ایک جگہ اسی لیے خاص کر دی گئی تھی، وہاں پر اصحاب صفہ کے لیے کھجور لٹکا دیے جاتے تھے. کھجور کے خوشے لٹکا دیے جاتے ہیں. جب بھی جس کو بھوک لگتی وہ جا کر اس کھجور کے خوشے سے کچھ توڑ کر کھا لیتا. تو یہ جو ہے اور صحابی رسول کہتے ہیں کبھی کبھی اتنے زیادہ کھجور جمع ہوتے ہیں کہ 20 خوشے ایک وقت لٹکے نظر آتے. 20 خوشے، بڑے بڑے خوشے. ایک خوشے سے کئی لوگ جو ہے سیراب ہو سکتے ہیں. ایک کھجور کے خوشے سے کئی لوگ بیک وقت کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کے 20 خوشے جو ہے ایک وقت جو ہے مسجد نبوی کے ستونوں سے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. اس قدر جو ہے لوگ لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سخاوت کیا کرتے تھے. اور عموماً رات کے کھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کو صحابہ کرام کے پاس بھیجا کرتے. صحابہ کرام کے پاس بھیجا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث، من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس وسادس. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے گھر میں 3 لوگوں کا کھانا ہے وہ 4 لوگوں کو لے جائیں. جس کے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا ہے وہ 5 لوگوں کو لے جائیں. جن کے گھر میں 5 کا کھانا ہے وہ 6 لوگوں کو لے جائیں. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہتے.
اور جن کو جو بچ جاتے ہیں اللہ کے نبی ان کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ ان لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نظام تھا اصحاب صفہ کے کھانے اور پینے کا۔ اور دیکھیے ہندوستان کی جو بنیادی مدارس ہیں اور ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے، جامعہ ہمارا جو رہا ہے اس کا بھی یہی حال تھا۔ ابتدا میں ہندوستان کے تمام مدارس چاہے وہ شمال میں ہو یا جنوب میں ہے، بچے جب مدارس کو آیا کرتے ہیں تو گاؤں کے لوگ جو ہے بچوں کو کھانا فراہم کرتے، ہر ایک آدمی کے گھر سے ایک ایک بچے کا جو ہے کھانے کا انتظام ہوتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اسلاف کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اعلیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو اس طرح کا جو ہے ماحول تھا، نظام تھا، ہر جگہ پر عموماً جو ہے گاؤں کے لوگ ساتھ دیتے، تب مدارس جو ہے پروان چڑھتے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جب مال غنیمت آنا شروع ہوا، مال غنیمت کی کثرت ہونے لگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال کرتے، ان لوگوں کا خیال کرتے۔ اگر کوئی غلام بھی آتا تو ان کی خدمت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مختص کر دیتے، مال آتا تو ان لوگوں میں فراہم کر دیتے۔ تو یہ اصحاب صفہ کے کھانے اور پینے کا نظام ہے۔ اصحاب صفہ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، جیسے کہ سورہ شورى آیت نمبر 26، سورہ بقرہ آیت نمبر 273، سورہ انعام آیت نمبر 52، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ ان لوگوں کی فضائل میں، ان لوگوں کی منقبت میں اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 91۔ اس طرح کی کئی آیتیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے شان میں نازل کیے۔ اور پھر جیسے جیسے ادوار گزرتے گئے، لوگوں نے، تابعین، تابعین، اتباع التابعین نے ان لوگوں کی تاریخ کو جمع کیا، ان لوگوں کے کارناموں کو جمع کیا، ان کی زندگیوں کو جمع کیا، جو کہ اصحاب صفہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اور ان کے نام پر کئی کتابیں بھی جو ہیں الحمدللہ مارکیٹ میں موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے اصحاب صفہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اور خصوصاً اصحاب صفہ کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے روحوں کو راحت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔